سخاوت اللہ کے نام پر دینا اور خرچ کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، دکھا کر کے بھی اور چھپا کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل اور اللہ کو پسند ہے، بلکہ نیکی اس وقت تک نیکی میں شمار کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ نکتہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں، نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ یہاں یہ بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم جو ناپسند ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور جو پسند ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اللہ کی اپنی پسند کی چیز اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اللہ اس کے پسند کی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو شکر بہت پسند تھی، تو جب دیکھو تب شکر تقسیم کیا کرتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی شکر کیوں بانٹتے ہیں؟ تو فرماتے مجھے شکر بہت اچھی لگتی ہے، تو میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو اسے اللہ کے نام پہ جب تک کہ نہ دو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میں شکر زیادہ تقسیم کرتا ہوں۔ صحابہ اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے نام پر دے دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ جب انہوں نے سنی، یہ قوم زوال پذیر نہ ہوتی، یہ قوم تباہی کے دہانے پر نہ پہنچتی اگر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتی۔ ہم سے تو جب اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے تو جو گھٹیا میں گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دیتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں اسے سنبھال کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے معاذ اللہ وہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہماری اتنی گھٹیا سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر آج ہم اٹھ نہیں پا رہے اور ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں۔ بلکہ سچویشن یہ ہے کہ یوں اگر عیش و عشرت اور دکھانے کے لیے اگر کوئی بات ہو تو انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے تو آدمی گن گن کے خرچ کرتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت کچھ قربان کیا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا انفقی، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ولا تحصی، گن گن کے خرچ مت کرو، تم بغیر گنے خرچ کرو گے اللہ تم کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی حدیث۔ اب حدیث کے سامنے ہم اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار دیں گے تو کم ہو جائے گا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم بے حساب دو، مولا تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہ ماہ مبارک جو عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، یوں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی سخی تھے،
اعلان نبوت کے بعد بھی سخی تھے اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ کہ بظاہر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا کرتے اور اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے۔ لیکن کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو منع نہیں فرمایا، اور جو چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ مانگنے والوں نے جنت مانگی تو حضور نے جنت بھی انہیں عطا فرما دی۔ یہ شان۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی فکر نہیں فرمائی، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فکر فرمائی، عوام کی فکر فرمائی، ضرورت مندوں کی فکر فرمائی۔ اب دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیزیں اپنے کو بہت پسند ہوتی ہیں اور خود ہم لوگ دین کی جو اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت لے رہا ہے تو کوئی بندہ خوش ہو کر کوئی اچھی چیز تحفے میں عطا کر دے تو پسند بھی آ جاتی ہے، اس کو ہم رکھتے بھی، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایسے ایک خاتون نے بڑی محنت سے، بڑے ارمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر تیار کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں یہ چادر عطا فرمائی۔ بہت دھاری دار بہترین چادر یمنی اس نے تیار کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چادر پہنچائی گئی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دیکھی، بہت پسند آئی، جی چاہا کہ ابھی پہن لوں۔ وہ چادر لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہن لی، اور پہن کر جیسے ہی صحابہ کے مجمع میں آئے، ایک صحابی کی نظر چادر پر پڑی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ آپ سوچئے یہ چادر مجھے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس حجرے میں تشریف لے گئے اور جا کر کے وہی پرانی چادر پہن لی، اور یہ چادر وہ صحابی کو دینے کے لیے آئی۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس چادر بدلنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کر دی، اور ان کو تھوڑا سا ان پر ناراض ہوئے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر پہنی ہی تھی اور تم نے مانگ لی۔ کہا میری بھی ایک تمنا ہے، میرا بھی ایک مقصد ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں چادر عطا فرمائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں جب مروں تو یہ چادر میرا کفن بن جائے، تو اس کو مجھے کفن بنانا تھا، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی مانگنے والوں کو انکار نہیں فرمایا، ہر سائل کو اس کی طلب سے زیادہ اور اس کی طلب سے سوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک بدو آیا اور اس نے آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ پہاڑ کے درمیان بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ساری بکریاں مجھے دے دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا، دے دیا تجھے۔ آپ سوچو ایک بکری کی بات نہیں، ایک بکری کی بات نہیں، پورا بکریوں کا ریوڑ سرکار نے فرمایا لے جا۔ اس نے بکریاں لی اور فوراً اپنے قبیلے میں اعلان کیا اسلمو اسلمو، لوگوں جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، جلدی سے مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ تھوڑیوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آیت کی روشنی میں سمجھا دوں، یہ ہے نفس پر بہت بڑا وار جو میں آیت سمجھانے جا رہا ہوں، آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو پھر کامیابی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی لالچ جو ہوتی ہے نا، یار یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، وہ جو لالچ لالچ لالچ، تو قرآن کہتا ہے جو لالچ سے بچا لیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔
وہ کامیاب ہو گیا. اور پہلے کی قوموں کی ہلاکت کی وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں لالچ بہت تھی. اور آج ہماری لالچ بھی کن سے؟ انسانوں سے لالچ. یہ اتنا دے دے، وہ اتنا دے دے، اس سے اتنا لے لیں، اس سے اتنا لے لیں، بس لالچ لالچ. اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، کل سے میں شروع کر دوں گا، یہ ختم ہو جائے تو میں نیکی شروع کر دوں گا، یہ کام ہو جائے پھر شروع کر دوں گا. یہ سب لالچ. یہی لالچ تباہی ہے. اور لالچ صرف دنیا تباہ نہیں کرتی، آخرت بھی تباہ کرتی ہے. اور جتنے بھی لوگ تباہ ہوئے ہیں وہ لالچ کی بنیاد پر، اور جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں سخاوت کی بنیاد پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے اور دل و دماغ میں بٹھائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر. سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو. ہے گنہگار لیکن اللہ کے نام پہ لٹانے والا ہے گنہگار لیکن مخلوق خدا کا خیال کرنے والا ہے گنہگار لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے گنہگار لیکن مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے اللہ. اب آئیے میں بتاؤں ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخاوت فرماتے. اللہ اکبر. میں نے خاص سرکار کے ان دو کمالات کو، ان دو اوصاف کو اللہ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کے اندر بندوں کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے یہ سنت پر عمل کرنا داخل فرما دیا ہے. ایک ہے قرآن شریف اور ایک ہے سخاوت. جو عام دنوں میں بھی کسی کو پانی نہیں پلاتے تھے وہ بھی رمضان کے اندر لوگوں کو افطار کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب آئیے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کیسی سخاوت فرماتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے قرآن کا دور کرتے تو صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی قرآن مقدس سننے کے عوض میں، قرآن مقدس کے پڑھنے کے عوض کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے. اور صحابہ فرماتے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ اتنی سخاوت فرماتے، اتنی سخاوت فرماتے کہ سخاوت کا دریا بہا دیا کرتے. یہاں مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نام پر ماہ رمضان المبارک میں دیا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دیا کرو. اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ ان میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، انہیں دو، مسکین کو دو، فقیروں کو دو، اداروں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اور علماء کو دو، مشائخ کو دو، اور خاص طور پر صاف پیسہ اپنا سادات کرام کو بھی دو. اور اس مہینے کے اندر کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم دیں گے تو کم ہوگا. اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، ثواب بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، اور مال کے اندر برکت بھی اللہ بڑھا دیتا ہے. اس لیے ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، اور ماہ رمضان شریف میں اللہ کے نام پہ روزانہ کچھ دیا کرو. صرف زکوٰۃ ہی پر اکتفا نہ کرو بلکہ ماہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات بھی نکالا کرو. اور یہ بات یاد رکھیں، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ عز و جل بری موت سے بچائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کرے. یہ صدقہ نافلہ کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ دیا کرے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں آپ نماز کی بھی پابندی کریں، تلاوت کی بھی پابندی کریں، اور روزانہ صبح کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے آپ چاہے 10 روپیہ ہی صحیح اپنی حلال کمائی سے آپ اللہ کے نام پہ کسی غریب مسکین کو ضرورت مند جو نظر آئے اسے دے دیا کرو، جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ. لیکن دینے کی عادت رکھو. آپ اللہ
اللہ کے نام پہ دو گے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو نوازے گا۔ وقت کم ہے ورنہ اس پر مزید تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں انہی کلمات خیر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے دو تین چیزوں کی تاکید کروں گا۔ ماہ رمضان المبارک میں کھانے پینے کے اندر تھوڑا سا احتیاط رکھیں، اتنا بھی نہ کھا لیں افطار کے اندر کہ بعد میں تراویح کے لیے مشکل ہو جائے، اور پھر رات بھر اتنا نہ کھائیں کہ طبیعت خراب ہو جائے۔ راتوں کو عبادت کریں، گلی کوچوں میں کھیل کھلونے جو بھی ہوتے ہیں خدا کے واسطے یہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ جو عبادت کا آیا، لوگ کھیل کر کے اللہ کو گویا یہ بتا رہے ہوں تو بھلے کہہ رہا ہے کہ عبادت کا مہینہ، لیکن ہم تو اتنے بڑے شیطان ہیں کہ شیطان بھلے تو قید کر دے لیکن شیطانی کام ہم کریں گے۔ کیا جواب دیں گے اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کھیل کھلونے سے بند اپنے آپ کو روکے رکھیں، نماز کی پابندی کریں، لوگوں سے میل ملاپ بھی کم رکھیں، تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، سخاوت کریں، بات چیت بھی لوگوں سے کم کریں، جتنی ضرورت کی ہو اتنی کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور مسواک کا استعمال بھی روزے کی حالت میں کرنا حضور کی سنت ہے۔ گرمی شدید لگے تو گرمی کے موسم کے اندر سردی کی گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت اپنے سر پر پانی ڈالنا تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرما لگانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ سے جو کچھ ہو سکے کریں، لیکن دو چیزوں کا خیال خاص طور پر، ایک تلاوت کا خیال روزے کے اندر اور نورات میں، اور ساتھ ہی ساتھ سخاوت کا خیال۔ یہ دو چیزیں ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق